آج میں اپنی جیل بھرو تحریک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جو ہم نے پچھلی 10 اپریل سے شروع کی ہوئی ہے، اسی کے تسلسل ہے اب یہ جیل بھرو تحریک۔ لیکن میں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو شہباز شریف نے ابھی ایک یہ بڑی لمبی سی تقریر کی، جس میں سے میں ایک ہی چیز سمجھا ہوں کہ وہ یہ تیاری کروا رہا ہے قوم کو کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، اس لیے جو شہباز شریف نے ابھی ایک یہ بڑی لمبی سی تقریر کی، جس میں سے میں ایک ہی چیز سمجھا ہوں کہ وہ یہ تیاری کروا رہا ہے قوم کو کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، اس لیے قوم تیار ہو جائے مزید اور مہنگائی کے لیے۔ مجھے یہی سمجھ آئی ہے اس کی، باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ تو ان کے اوپر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آج شہباز شریف قوم کو کہہ رہا ہے کہ مزید اور مہنگائی کے لیے قوم تیار ہو جائے۔ میں سب سے پہلے سوال شہباز شریف سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے؟ اب جب بھی جو بات کرتے ہیں تو اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک دم وہ آپ کی پرانی تقریریں اور آپ کی جو بھی آپ نے پہلے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ سب 1 منٹ میں وہ نکال کے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ۔ صرف چلے جائیں کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے کس قسم کی تقریریں کی؟ آپ نے کیسے قوم کو بتایا کہ لوگ مہنگائی میں ڈوب گئے ہیں، پٹرول کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی، بجلی 2 روپے یونٹ بڑھ گئی، اور مارچ کرو اسلام آباد میں، گرا دو اس حکومت کو۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کی ساری تقریریں۔ حکومت گرائی، آپ اس سازش کا حصہ تھے، آپ اور یاسر زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ، آپ کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا لندن میں، اور وہ جو ایکس آرمی چیف، آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو، ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے، تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی۔ آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم خوشحالی آ جائے گی۔ 10 مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کرے۔ 10 مہینے کے اندر پاکستان کی 50 سال کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ ہم جب گئے تھے، جب آپ نے پوری 3 لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف، آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی، تو تب 12 سے 12.5% مہنگائی تھی۔ آج 3 گنا مہنگائی اس سے زیادہ ہے۔ جب آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہا نا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، تو ابھی 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی۔ اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو 3 گنا زیادہ مہنگائی کی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے 2.5 سال پروگرام میں تھے، تو اگر آپ آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں تو ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے۔ اس کے اوپر کرونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی، اس کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی۔ جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی۔ جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں، وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا۔ انرجی کی قیمتیں، تیل کی قیمت خاص طور پہ اوپر چلی گئی تھی۔ ہمارے دور میں تیل کی قیمت $110 سے $115 بیرل پہ گئی تھی، آج وہ $75 سے $85 پہ ہے۔ تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا، تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے۔
آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں. آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہے؟ آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ 100 روپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے. اور کیا وجہ کہ روپیہ گر گیا؟ تقریباً 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا؟ اس ملک میں سیلاب آئے ہیں جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی، اس ملک میں زلزلے آئے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. اور آپ کے دور میں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. تو آج یہ جو آپ نے اس جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور ہمارے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی، تو میں سمجھا کہ آپ کوئی فیصلہ کریں گے. ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا. بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے ون ہائیڈ پارک. باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں، زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں. 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی. تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں، لوگوں کو بار بار پہلے یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں. کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں. یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے. اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں. حال یہ ہے کہ جو 100 روپیہ جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت، تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی. اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے، وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا. قوم غریب ہوئی، آپ امیر ہو گئے ہیں. اس سے ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مگرمچھ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دے کہ جی بڑی تکلیف ہے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کا پیسہ لے کے آئے. اور آپ نے کیا آ کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے NRO2 لے کے ختم کیے. 1100 ارب روپے کے. یہ سارے آپ نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کی نیب میں اور یہ سارا ختم کیا. اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے تیار ہے. اور آج جو میں خاص طور پہ جو لاہور کے لوگ آج نکلے، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ بھی اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی. میں قوم کا آج لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے اور صرف 3 بجے جب فیصلہ کیا اور 5 بجے کے 4:30 بجے گھر سے نکلا، تو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ شہباز شریف ہے، دیکھ لو. یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے. ان کو اس طرح کی گولیاں اب وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے. اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی. قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے. میں نے
जब से मेरी हुकूमत गई, मैंने तब फैसला किया कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि मैं अपने मुल्क में कोई नुकसान पहुंचाऊं अपने मुल्क को। मैंने सारी जो अपनी जद्दोजहद की 10 अप्रैल के बाद, वो सारी आइन और कानून के बीच में की। हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हमारे मुल्क को हमारी जद्दोजहद से नुकसान ना पहुंचे, हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से, कि जिस तरह गद्दारी की गई इस कौम से, जो जिन्होंने मुल्क को एक चलती हुई इकोनॉमी को गिरा के और आज घुटनों पे खड़ा कर, पाकिस्तान घुटनों पे है। आज हम आईएमएफ बल्कि किसी भी दुनिया की अब ताकत के सामने, जब मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो हम क्या बात कर सकते हैं? ये आपकी और आप गद्दारों की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हैं इसके कि जिन्होंने इस मुल्क को आज यहां खड़ा किया है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, हर रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज वहां हालात देखें। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके कार जिन्होंने ये साजिश की थी, आप जिम्मेदार हैं। मुल्क को यहां लाके खड़ा कर दिया है कि जो मुल्क 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट इतनी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे थे, रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब आ गया था, हमारे मुल्क में तारीखी डॉलर आया था। और उस टाइम पे 50 लाख हमने नौकरियां दी थी। और इसके बावजूद कि दुनिया के अंदर एक आलमी महंगाई आई थी और वो इंपोर्ट हो रही थी, उसके बावजूद हम रोक के रखे हुए थे। हमने पूरी कोशिश की अवाम पे जोर ना पड़े। उस गवर्नमेंट को गिरा के आज पाकिस्तान को उधर खड़ा किया है। मैं ये समझता हूं कि ये तकरीबन ऐसे लगता है कि साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो मेरी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, वो मुल्क गद्दारों से आज़ाद करने के लिए। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंसाफ हो। हमारे साथ जो किया गया, जब से हमारी हुकूमत गिराई, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ। हमारे जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हुकूक, जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जो एक इंसान की हिफाजत करता है ताकतवर के जुल्म से। जो एक हुकूमत जब गलत काम करे तो एक आइन उसके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, वो खत्म किए गए। जो 25 मई को हुआ, लोगों के घरों में घुस घुस के इन्होंने, लोगों ना चादर ना चार दीवारी का सोचा, लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, ना औरतों के देखे। एक 11 साल के बच्चे को उठा के सुबह के 3 बजे ले गए पुलिस स्टेशन, क्योंकि बाप नहीं था उसका। जो 2 लोग हमारे शहीद हुए, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए। औरतें बच्चे देख रहे थे, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की। पुरअमन एहतजाज हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में है, कि जैसे कोई बैरूनी हमारे ऊपर ताकत जुल्म कर रही है। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि एक बुनियादी हक है एक जमहूरियत के अंदर कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। उसके बाद केसेस बनाए गए, नैब केसेस बनाए गए। और मैं ये नैब चेयरमैन, जो इनका खास नून लीग का आदमी था, वो भी मजबूर हो गया कहने के लिए कि झूठे केसेस बना रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाए उनको माफ किया जा रहा है। 1100 अरब रुपया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 साल में, 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, जो पाकिस्तान के खजाने में आया। 480 अरब रुपया 3.5 सालों में। 1100 अरब रुपया मजीद और आना था, इन्होंने सब माफ करवा लिया। और फिर लोगों को कहते हैं जी मजीद और तैयार हो जाए महंगाई के लिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स ना इन्होंने उसकी फिक्र की। नैब, एफआईए, जिस तरह के हर दूसरे दिन केसेस, मेरे ऊपर 70 एफआईआर काटी हैं, कोई फिक्र नहीं है, जितनी मर्जी करें।
اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے، خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے، کہ یہ جو خوف دیتے نا ہم جیل میں ڈال دیں گے، پوری کر لو اپنا شوق. دیکھا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں، ساری ہماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرام دا فرنٹ کیا. انہوں نے کہا ہم تیار ہیں جیلوں کے لیے. ہم نے 200 لوگ تیار کیے تھے، ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جیلوں میں ڈالنے کے لیے. وہ پشاور سے مجھے کالیں آ رہی ہیں کہ جی 200 کا نہ بتائیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. کل لیڈرشپ تیار بیٹھی ہے، ہزاروں لوگ تیار بیٹھے ہیں جیلوں میں جانے کے لیے. پنڈی سے کالیں آ رہی ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. پاکستان تیار بیٹھا ہے، کیونکہ پاکستانی تنگ آ چکے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر یہ جب سے امپورٹڈ حکومت اور یہ مجرموں کی حکومت آئی ہے، کو مجھے کوئی بتائے، میں آج سارے پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جدھر ایک مفرور، ایک بگوڑا ملک سے قانون سے بھاگا ہوا اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے. مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. جب یہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدی لندن میں، ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ پیسہ منی ٹریل کدھر سے گئی ہے، کچھ نہیں بتا سکتا. وہ فیصلہ کر رہا ہے ملک کا. اس کا بھائی شہباز شریف جس نے آج لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی، 24 ارب روپے کے یہ کرپشن کیسز میں پکڑا جانے والا تھا. اس کی ٹرائل ہو رہی تھی، اس کے اور اس کے بیٹوں کی. ایک بیٹا مفرور تھا، دوسرا بیٹا ان کی ٹرائل تھی. 16 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز جس میں یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ لیا. اور یہ جو پیسہ نظر آ گیا، اس کے علاوہ جو پیسہ کسی کو نہیں پتا. 8 ارب روپے کے نیب کا کیس، جو یہ نیب چیئر نے ریزائن کیا ہے، اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ آپ کے سامنے نہیں آیا 8 ارب روپے کے کیسز. اور وہ کیا کیس تھا؟ انہوں نے یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ ریمیٹنسز دکھا کے بھجوائی. فراڈ کیا. چیف منسٹر تھا وہ آدمی، پرائم منسٹر ہے. آصف زرداری دنیا کے اندر اس کی چوریوں کا پتہ ہوا ہے. اس کو مسٹر 10% کہتے تھے. فیک اکاؤنٹس کیسز میں یہ پکڑا ہوا تھا. اربوں روپے اس نے علیحدہ ملک سے باہر بھجوائے. وہ اس ملک کا دانشور بنا ہوا ہے، وہ چیف ایڈوائزر ہے اس کی، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. رانا ثناء اللہ جتنا اپنا ان کا نون لیگ کا وہ منسٹر باپ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں. کئی فیصلہ آباد کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، کون سا جرم ہے جس میں یہ ملوث نہیں ہے. یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں. اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا، راتوں کو پکڑنا، کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کے کوئی غلام ہیں، ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں. یہ قوم یہ برداشت نہیں کرے گی. اور میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسی طرح اگر ایک ملک کا جب قانون ہی نہیں رہے گا، جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے، جب آئین کی اوپن وائلیشنز ہوگی. 90 دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ. الیکشنز 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر نہیں رہ سکتی. پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بددیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، وہ چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح کی 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے. کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر. یہ اس طرح ہے کہ یہاں شہباز شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرحمان حکومت کر رہا ہے پختونخوا کی. سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا 25 مئی کو، انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لیں، حکومت تو آنی ہے ہماری. میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں
کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے، پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے۔ اس باری آپ نہیں بچیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں زندہ رہا، میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے، جو بے قصور لوگوں پہ، جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے۔ اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا۔ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد، اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک، اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے۔ اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے، اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ مافیا ہے۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے۔ یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے، جمہوریت میں چھوڑے آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا، اور پھر یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا۔ یہ ہے ان کی تاریخ، یہ ہے وہ مافیاز۔ یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے، یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے پیسہ، جنہوں نے این آر او لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں۔ اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے۔ میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا۔ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے۔ میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔